تو پھر اب لگ رہا ہے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں ٹرمپ واقعی ایک ایسا راستہ ڈھونڈنا چاہ رہا ہے کہ کوئی درمیان میں آ جائے، کیونکہ ظاہری طور پر تو وہ بھی نہیں کہے گا کہ ہم ہار گئے ہیں ایران سے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اور رشیا اب جیسے دیگر ممالک بھی اپنا ان پٹ دے رہے ہیں، تو کیا اسپیسیفکلی رشیا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھ، میں ایک دیکھ رہا تھا ایک آتھر کو جس نے لکھا کہ جب صدام حسین کو 3 ہفتے میں گرا دیا امریکنز اور الائیڈ فورسز نے، تو میجر جنرل محمد علی جعفری انہوں نے جو پاسدارانہ انقلاب کی کمانڈ ہے اس کو ایسے 31 صوبوں میں الگ الگ پوری خود مختاری دی کہ سب چیزیں دے دی کہ کس نے کیسے جنگ لڑنی ہے، اور وہ 3 سال تک یہ کام کرتے رہے بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ۔ اور اب میں شاید اس پہ ہوتا، لیکن جس طریقے سے ایران کی صدر نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے حملے، لیکن جواب میں حملے ہوئے گلف کنٹریز پہ، تو وہ بات نظر آ رہی ہے کہ وہ کمانڈ ہوگی، انہوں نے کہا جی خودکش مشن پہ نہیں آئی ہے پاسدارانہ انقلاب، یہ آٹو پائلٹ پہ چلے گئے ہیں، کیونکہ جس نے روکنا تھا وہ شہید ہو گئے، آیت اللہ خامنئی۔ اب ان کے صاحبزادے آئے ہیں، ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ زخمی ہیں، سامنے وہ آتے نہیں، شاید سال میں 2 دفعہ روٹین میں آتے تھے، کوئی خطاب شتاب بھی نہیں آیا۔ تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آئین لے کے، پارلیمنٹ اور سپیکر اور صدر، یہ لوگ ان کے مقابلے میں جو پاسدارانہ انقلاب کی قیادت ہے، یعنی رہبر جو ہے، اس کے مقابلے میں یہ سب زیرو ہیں، فیصلہ انہی کا ہوتا ہے۔ تو یہ میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ جو بات چیت ہو رہی ہے، جیسے پرائم منسٹر شہباز شریف نے کل ایرانی صدر سے بھی بات کی، ہم نے تو اپنا ایک میسج بڑے اچھے انداز سے دے دیا ہے سارے ممالک کو کہ ہم پاکستان جو ہے نا، پاکستان کے ساتھ ہے، نمبر 1 یہ ہر بندہ سوچ لے کہ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہم کسی کی اس لڑائی میں شامل نہیں ہو سکتے کہ آپ اس کے مخالف ہیں اور اس کے خلاف ہیں یا اس کے حق میں ہیں۔ ہاں، ہمارا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ موجود ہے اور اس کو ہم بالکل ہر صورت میں نبھائیں گے، جب ضرورت ہوگی، جہاں ضرورت ہوگی۔ پاکستانی افواج، یہ باقاعدہ 2 اسٹیٹس کا معاہدہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ عراق کے معاملے پہ ہو چکا اور یمن کے معاملے پہ زبانی اخلاقی طور پہ ہم پیچھے ہٹ چکے ہوئے باتوں سے، اب وہ دنیا چیزیں دیکھتی ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو پاکستان نے میسج بھی دیا، ہماری کچھ نیوی کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ہمارے اسکارٹ کر رہے ہیں، وہ جو ہمارے تیل بردار جہاز ہیں ان کو ہمارے نیوی والے لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے میسج دیا ہے، تو کوئی گڑبڑ ہوگی تو پھر جواب بھی شروع ہوگا۔ اب یہ جو گفتگو کے اوپر ہے نا، دیکھیں نا، یہ امریکہ نے چونکہ لڑائی لڑنی تھی اسرائیل کی، اسرائیل اور امریکہ دونوں ایک ہی ہیں، جو مرضی نام پہلے لے لیں، جو مرضی بعد میں لے لیں، انہوں نے یہ لڑنا تھا۔ ورنہ ایران نے جس طریقے سے پاکستان اور ترکی کی پیشکش کو چھوڑ کے، یہ بھی ان کی چوائس تھی نا، ایک ساورن کنٹری ہے، کہ ہم عمان میں بیٹھ کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، کہ ایک مذاکرات کار ایک کمرے سے امریکیوں کا میسج لیتا ہے، دوسرے کمرے سے تہران والوں کا لیتا ہے، اور پھر آگے پیچھے دونوں کو پہنچا رہے تھے، اور وہ کہہ گئے تھے کہ ہم 3% تک پہ لے جائیں گے۔ اب ٹرمپ صاحب سچ تو نہیں بول رہے، جیسے 2000 اس میں جب صدام پہ حملہ ہوا تھا 3 میں شاید، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا پتہ نہیں کتنے جو ہے نا ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز پڑے ہوئے ہیں، جس پہ وہاں پہ برطانوی وزیر اعظم نے معافی بھی مانگی کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا لڑائی کے لیے۔ تو سچ تو کوئی نہیں بولتا، طاقت کے زوم میں نا صرف اپنی اپنی آنکھیں ہیں کہ جناب ہم نے جون میں ڈسٹرائے کر دیا ایران، ہم نے ان کا ایٹم کا کر دیا، عرب کہتے ہیں ہمیں پھر خطرہ ہو گیا۔ تو بھائی پہلا سچا کون تھا؟ بتائیے، تو سارے سچے میں ہیں نا، جھوٹے تو کوئی بولتا ہی نہیں ان میں سے۔ وہ پہلے بھی سچ بول رہے تھے، اب بھی سچ بول رہے ہیں، کیونکہ دنیا طاقت کی زبان کو سمجھتی ہے اور مانتی ہے کہ ان کی مائٹ ہے، وہ چڑھ دوڑے ہیں۔ اب دیکھیں نا، تھائی لینڈ کا کیا لینا دینا ہے، ان کے جہاز کو بھی نشانہ بنا دیا، وہ جو آج کی رپورٹ ہے شاید تھائی لینڈ ہی ہے نا، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ چل کیا رہا ہے، کہ آپ نے پہلے دن ان لوگوں کو مار دیا جن سے بات چیت ہو سکتی تھی، اب آپ کے کنٹرول میں کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کبھی رشیا بھاگ رہے ہیں، مطلب یہ صدر ٹرمپ بھاگ رہے ہیں نا پوٹن کے پاس کہ جناب کوئی بات چیت کرو اور میری جان چھڑواؤ۔ اب کسی کے پاس کوئی کلو نہیں ہے، بس یہ کہانی ہے۔ سوری جی فیصل صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ اب پچھتا رہا ہے امریکہ، اور اس کی باڈی لینگویج سے بھی لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ اس نے اب غلطی کر دی ہے، لیکن اب اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ اور آپ کے خیال میں، کیونکہ ایران تو واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ اب مذاکرات اگر کرنے بھی ہوئے، پیچھے جنگ اختتام کی طرف جانی بھی ہے، تو اس کا فیصلہ تہران کرے گا، واشنگٹن نہیں کرے گا۔ فیصل صاحب، دیکھیے، دنیا کا جو ایک سامراجی نظام اتنا بے رحم و شفاق ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ جنگ میں ہار چکا ہے، اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے وہ دنیا کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ وہ معیشت کو جو ہے کھڑا دھونی ہوتا ہے، دنیا بھر کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، ہزاروں جو ہے معصوم لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں، اور جو دیگر جو نقصانات ہیں جس کا تو کوئی وہی نہیں کر سکتے، آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے، اس کی نوعیت، اس کی تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ
آپ کے محترم پاکستان دنیا کا جو سب سے مضبوط ترین آدمی ہے جس کو امریکی صدر کہا جاتا ہے، وہ ایک ایسی جگہ پھنس گیا ہے جہاں ایک طرف کنواں ہے اور ایک طرف کھائی ہے، دونوں صورتوں میں اس کو جو ہے نا وہ گرنا ہے. لیکن اس آدمی کی عزت کے لیے جو ہے اس وقت سارا جو ہے وہ فساد جو ہے نا برپا ہے کہ اس کے منہ سے جو الفاظ نکل گئے تھے یا اس کو غلط بریفنگ ہو گئی تھی. اب داماد بھی ایسا لے کر آئے، داماد کی بریفنگ پہ تو یہ چل رہا ہے. اس نے اس کو بریفنگ دی بقول اس کے کہ داماد نے جو غلط بریفنگ دے دی، ایران میں حملہ کرنے یہ کوئی لاجیکل بات ہے؟ مطلب ایران امریکہ پہ حملہ کر سکتا تھا؟ اس بات کو دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا ہوگا تسلیم کر لے گا کہ ایران جو ہے وہ امریکہ پہ جو ہے وہ حملہ کر دے گا؟ لیکن بات دیکھیں یہ ہے کہ اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بہت سارے معاملات پہ ہمارے ایران کے اختلافات ہو سکتے ہیں، بہت ساری ہمیں ایران سے شکایتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری شکایتیں ایران کو ہم سے ہو سکتی ہیں، لیکن ایران کی ناکامی پاکستان کی ناکامی ہے. یہ رجیم چینج کی جو بات ہو رہی ہے، اگر وہاں پہ اسرائیل نواز گورنمنٹ آ کے بیٹھ جاتی ہے پاکستان کے برابر میں تو وہ پھر پاکستان کے لیے جو صورتحال خطرناک ہو جائے گی. ایران کا کامیاب ہونا پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. بالکل. اب یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ کوئی والی بات نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد پہ کریں، مذہب کی بنیاد پہ، محلے داری کی بنیاد پہ، پڑوسی کی بنیاد پہ. یہ پاکستان کی جو ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ کا تقاضا ہے کہ وہاں پہ جو ہے پاکستان کی دشمن کی حکومت قائم نہ ہو. اگر وہاں پہ کوئی آرگینک تحریک چل بھی رہی تھی تو وہ آرگینک تحریک تو یہ جو امریکہ کے گرائے گئے بم ہیں اسی میں ملیہ میٹ ہو گئی ہے ایران کے اندر. اس میں جو ہے وہ آرگینک تحریک تھی بھی آرگینک تحریک، وہ اس میں ملیہ میٹ ہو گئی. آپ جب وہاں معصوم لوگوں کو ماریں گے تو جو لوگ موجود ہیں اسی رجیم کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا جو اس وقت وہاں موجود ہے. جو ہم نے اب پہلے بھی بات کی تھی، شہباز شریف سے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جب شہباز شریف پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوگی تو ہم سب شہباز شریف کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے نا. بالکل بالکل. اب اس وقت تو پاکستان سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جی. تو جہاں پاکستان جیسے ملک میں تقسیم شدہ ملک کے زبان میں، مذہب میں، فرقے میں، علاقائیت پہ، ایران میں تو زبان بھی ایک ہے، فرقہ بھی ایک ہے، اور ان کا جو اپنے اس کے ساتھ جو وہ کمٹمنٹ ہے نا اپنے نظریے کے ساتھ ایران کے ساتھ، اس پہ وہ کمپرومائز نہیں ہے. اور وہ جو رجیم چینج کی بھی بات ہے، جو وہاں پہ جو امریکہ مرگ برگ کا جو نعرہ ہے وہ جو وہاں کی جو موجودہ رجیم کے خلاف ہے وہ ان کی بھی رگوں میں رسا بچا ہے. ان کو یہ پیدائش میں گٹی میں کھول کے ان کی مائیں پلاتی ہیں یہ نعرہ، تو وہ اس پہ ان کا بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پاکستان کو دیکھیں اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا ہمیں جذبات سے ہٹ کے ایک پالیسی بنانی ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے عامر بھائی کی بات کہ ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی اس کے ساتھ ہے، لیکن فرسٹ جو عامر بھائی کا یہ فلسفی نا، فرسٹ پاکستان، وہ امپورٹنٹ ہے. ایگریمنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے. پاکستان کو کدھر فائدہ پہنچ سکتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. ایگریمنٹ کے بارے میں تو ہمارے آصف زرداری صاحب کے بڑے تاریخی الفاظ ہیں، موقع نہیں ہے دہرانے کا. پاکستان کا استحکام، پاکستان کو ہمیں ہر صورت میں یہ حالات رکھنے ہیں کہ کوئی گولی پاکستان کی طرف نہ آئے، چاہے ہمارا کوئی دوست ہو یا ہمارا دشمن ہو. ہمیں اپنے خطے میں امن و امان رکھنا ہے، یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے نا اچیومنٹ ہوگی. بالکل بالکل ٹھیک. جی کوئکلی بریک ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں.